بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کل پرسوں سے ایک نیا بحران پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ جب سے یہ بدبختوں کا ٹولہ اس ملک پر مسلط ہوا ہے، تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، یعنی 50 سال ہو گئے، تو انہی کو ہم نے مسلط ہوئے دیکھا ہے۔ اور تب سے یہ سنتے ہیں کہ ملک میں بہت سخت بحران آ گیا، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور حالات بہت کشیدہ ہیں، سیکیورٹی کا معاملات بڑے سخت ہیں اور ملک کی سالمیت کو بہت خطرہ ہے۔ اب نہ جانے اس سارے چنگل میں عوام کا جو ہے پرسان حال کون ہوگا، کیونکہ جو یہ ٹولہ آتا ہے تو یہ ایک نئی لوٹ مار، ایک نیا بیانیہ اور نئی ایک اس عوام کے ساتھ، آئین اور قانون کے ساتھ ایک نئی، آپ یہ سمجھیں کہ سازش یہ مرتب کرتے ہیں۔ اور اب کی بار تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک فلم ہوتی ہے نا، وہ سلطان رائے کی فلم ہوتی تھی، تو وہ آخری کو 10-15 منٹ جو ہے نا، وہ گنڈاسا پکڑ لیتا تھا اور مار داڑ، خون و آلود اور ہر چیز، وہ جناب تیس نیس اس کا وہ گنڈاسا، اور ایک اس کی بندوق تھی، اس میں سے نہ گولیاں ختم ہوتی تھیں اور نہ وہ گنڈاسا ٹوٹتا تھا، اور ہر چیز وہ تیس نیس کر دیتا تھا۔ تو اب تو لگتا ہے کہ مجھے اس نظام کی یہ جو ہے وہی ٹائم آ گیا، ایک فلمی سین کے آخری 10-15 منٹ، یا یوں کہہ لیں کہ ایک دن چڑھتا ہے اور پھر عصر ہوتی ہے، اور عصر کے بعد مغرب میں اندھیرا چھانے میں ایک تھوڑا ٹائم رہ جاتا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اس جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے، اس کی جو عروج ہے، اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اب عصر ہو گئی ہے اس کی، اور بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ دبردوس ہونے والا ہے، کیونکہ اس نظام سے عوام نے کوئی خیر نہیں پائی، کوئی فلاح نہیں پائی، کوئی اس نظام سے عوام کے لیے سکھ کا سانس نہیں آیا۔ تو اب کیونکہ دیکھیں نا جی، وہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ کسی ملک کے اندر یا کسی بادشاہت کے اندر جو ہے وہ ایک بڑھیا تھی، تو اس نے اپنی وہ گائے کا دودھ دونے کے لیے بیٹھی، تو اس سے خون آ گیا دودھ سے، تو اس نے کہا کہ جی ایک آہ بھری اور کہا کہ یہ جو ہے نا بادشاہ جو ہے ہمارا، اس کی نیت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، ابھی بادشاہ کی نیت ٹھیک نہیں رہی تو گائے کے جو ہے وہ دودھ کی جگہ خون آنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جب تک حکمران اور بادشاہ ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے تو امن اور خیر ہوتی ہے، اور جب ان کی نیت خراب ہو جائے تو خیر اور امن کا راستہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، پھر دودھ کی جگہ خون ہی آتا ہے۔ تو بالکل اس عوام نے تو، چونکہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں، ان کی نیتیں ہمیشہ، جب یہ عوامی بن کر، جمہوری بن کر عوام کو دھوکہ دیتے رہے تب بھی ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، جب مذہبی بن کر دھوکہ دیتے ہیں تب بھی، جب کوئی اور یہ روپ دھارتے ہیں تب بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر نیت ٹھیک ہے تو غلطی بھی ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو گئی، کہیں پہ بھول چوک ہو گئی، جس کو درست کیا جا سکتا ہے، اور وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جہاں غلطی ہو گئی تھی۔ لیکن جب باہم صلاح مشورہ ہو کر، اقتدار کے اندر بیٹھ کر، عوام آئین اور قانون کے خلاف سوچ سمجھ کر، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، نظریات کے خلاف سازشیں تیار کی جائیں، اور یہ پلاننگ کی جائے کہ کس طرح سے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنا ہے، کس طرح آئین کا حلیہ بگاڑنا ہے، کس طرح مذہب کو استعمال کر کے ایک لوگوں کو، یعنی وہ روپ دھار کر کے کس طرح ہم نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کے لوگوں کو ہم نے مذہبی طور پر یہودی بنا کر اور مذہب کا گستاخ بنا کر ان سے بدلہ لینا ہے، ان کی عورتوں کو ننگا کر کے لینا ہے، ان کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے، تو عوام کے ووٹ کو کس طرح سے ہم نے چوری کرنا ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ وہاں پہ خیر و برکت جو ہے اس کا ہونا، یا امید رکھنا، اللہ سے تو امید رکھی جا سکتی ہے، ادھر نیچے ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ تو ابھی جتنی بھی ڈرامے بازی ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی تو عوام سمجھتی ہے ان کی ڈرامے بازیاں،
کبھی وہ جو ہے کسی پولیس والے کو دفتر میں بلا کر اس کا پرے منہ کر کے بٹھا کے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، کبھی آگے چند لوگ کھڑے کر کے کیمرے والوں کو سیدھا پدرا کر کے اور وہاں ایک فلم شوٹ کرائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بڑی عوامی یہ جو کوئی شخصیت آ گئی ہے۔ ایچ کالج کا معاملہ دیکھ لیں کیا ہوا ہے کہ وہاں اتنے بڑے لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور ملک اور عوام کے جو ٹیکسز اور پیسے کے اوپر وہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بچے کی فیس نہیں دے سکتے، اور وہ دباؤ ڈالتے ہیں بھئی آپ نہیں دے سکتے فیس، آپ غریب ہیں تو آپ چندہ جمع کر لیں۔ ان کو اب چندہ بھی کوئی نہیں دینے والا، اب شوکت خانم سے درخواست دے لیں، وہاں سے کچھ لے لیں، اب پتہ نہیں وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تو بھئی اور نہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے لو، اور ادھر نہیں تو کسی اور کھاتے سے لے لو، توشہ خانہ سے کوئی چیز لے کے بیچ لو، جیسے عمران خان نے گھڑی بیچی ہے آپ بھی بیچ لو لے کے، اور نہیں تو ملک ریاض سے کوئی لے لو زمین، کیونکہ عمران خان کی تو یہ غلطی تھی نا کہ اس نے گھڑی مہنگے داموں لی، قانونی طریقے سے لی، بیچ دی اور وہ پیسے سے سڑک بنا دی۔ القادر یونیورسٹی ملک ریاض سے زمین لیز بنا دی، او بھئی آپ لوگ لے لو، جو آپ کا طریقہ ہے ملک ریاض سے کوئی زمین لے لو، کوئی پیسہ لے لو، ٹھیک ہے، اور بہت سے طریقے ہیں، وہاں سے لے لو اور اپنی فیسیں دو، بجائے اس کے کو آپ ان کو کہو کہ ہماری فیسیں معاف کرو۔ اسی طرح عدلیہ کی کنڈیشن ہے، بھئی عدلیہ کے اوپر جو پریشر ڈال رہے ہو، ٹھیک ہے بھئی کہ آپ یہ کرو، تو پھر آپ یہ پی ڈی ایم کا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے، اب یہ کچھ باہر بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں، کچھ اندر بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں، بھئی آپ لوگوں سے اگر یہ نہیں ہوتا تو بیچارے کسی جج کو کیوں ننگا کرتے ہو، بیچارے ججز کی فیملیوں کو ان کے بیڈ روم کی کیوں ویڈیوز بناتے ہو، او بھئی آپ نے جس کو مارنا ہے اس کو پکڑو مار دو، جس کو ننگا کرنا ہے باہر اس کو ننگا، جس کو ذریعہ کیوں یہ جو عدل کا نظام، اللہ کا نظام، اس کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس طرح سے اگر کیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ جی پھر تو جو ہے بجا طور پر ہر شہری کا یہ رائٹ ہے، اور وہ ہر شہری جو ہے اس کو یعنی عدم تحفظ، کیونکہ وہ عدلیہ کو تو پھر بدنام ہو گئی عدلیہ، یعنی وہ کہتے ہیں نا جیسے منی بدنام ہو گئی، یعنی عدلیہ تو ویسے بدنام ہو گئی، عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو پھر عوام کا عدلیہ کے اوپر کیسے اعتماد آ سکتا ہے؟ کیونکہ جس نے انصاف دینا تھا اس کو آپ آگے رکھ کے تو اس کے ذریعے سے آپ ناانصافی کرا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب وہ میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اب یہ کہنا کہ یہ نظام جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اب یہ کہنا کہ جی ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، یہ بالکل حقیقت سے آنکھیں چرانے والی بات ہے۔ حقیقت میں آئین ختم ہو چکا ہے، قانون کی عملداری بالکل ختم ہو چکی ہے، اور ملک جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ جب ادارے تباہ ہو جائیں تو ملک ہی تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اداروں کے ساتھ ہی ملک ہے، اور عوام کا جب اعتماد عدلیہ سے اور اداروں سے اٹھ چکا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب عوام کا جو ہے وہ بس ایک سرحد ہے کہ وہ ایک سائیڈ پہ باؤنڈری بنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی شخص کو یہ اعتماد ہو کہ اس کے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی کا اس کو ازالہ ہو جائے گا اور اس کو تحفظ مل جائے گا کہیں سے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اب شاید ہی اگر آپ کوئی سروے، اگر ایک انڈیپینڈنٹ سروے ہو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی 1% لوگ جو پھر بھی یہ ایک پردہ داری رکھیں کہ نہیں یار جو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے جی، یہ کرنا چاہیے جی، دیکھیں جی آخر یہ مطلب ہے کہ پھر صبر ہی ہے نا جی، تو وہ صبر کر کے اور وہ کہیں کہ جی بس جی یہ نظام ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ 99% عوام کا اعتماد اداروں سے اٹھ چکا ہوا ہے اور وہ مایوس ہے، تو یہ مایوسی جب تک رہے گی تو میرا خیال ہے کہ کسی چیز کی بھی طرف سے کسی بھی فیکٹر میں بہتری آنا وہ جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اللہ